اس ویڈیو کو دیکھ کر میں نے تو اللہ کا شکر ادا کر دیا، آپ بھی دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ یہ وہی ترقی یافتہ لوگ ہیں مغرب والے جن کے پیچھے ہم چلنا چاہتے ہیں، جن کے طرز زندگی کو ہم اپنا چکے ہیں، یہ وہی مغرب والے ہیں۔ مغرب میں سورج بھی جا کر ڈوب جاتا ہے، مغرب والوں کے پیچھے چلو گے ڈوب جاؤ گے۔ مغرب میں سورج جا کر غروب ہو جاتا ہے، پھر اندھیرا ہو جاتا ہے، مغرب والوں کے پیچھے چلو گے اندھیرا مقدر بن جائے گا۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ اندازہ لگاؤ، یہ کتا بننے کی پریکٹس کر رہے ہیں اور باقاعدہ حکومت سے سرٹیفکیٹ لے کر، باقاعدہ حکومت سے انہوں نے سرٹیفکیٹ لیا اور کہا کہ ہمیں انسان نہیں کتا کہو۔ یہ ہر جگہ کتوں کی طرح چلنا چاہتے ہیں، کتوں کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے ہمیں کلمے کی دولت سے نوازا۔ اس دنیا کے اندر اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی، بے شمار۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اگر کوئی ذرہ ایمان لے کر اس دنیا سے چلا گیا، قیامت کے دن پھر اس کو پتہ چلے گا ایمان کی کیا قیمت ہے۔ آپ اس آیات سے اندازہ لگائیں، قرآن میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا مثله ومعه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منه۔ اس آیت کا مفہوم سنو، اگر قیامت کی دن زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے اس کو سونے سے بھر دیا جائے اور یہ کافر فدیہ میں دے اور اتنا سونا اور ہو اور یہ فدیہ میں دے اور کہے کہ میری جان بچ جائے، تو ممکن نہیں ہے، قبول نہیں کیا جائے، کیونکہ سونا بے قیمت ہے قیامت کے دن۔ وہاں پھر ایمان کی قیمت ہوگی۔ اس دنیا کے اندر آپ دیکھیں سونا کتنا قیمتی ہے، لیکن قیامت کے دن بے قیمت ہوگا۔ دنیا کی ساری چیزیں بے قیمت ہوگی، وہاں اگر قیمت ہوگی تو ایمان اور نیک اعمال کی قیمت ہوگی۔ تو اس دن اندازہ لگے گا کہ ایمان والے کتنا قیمتی۔ ایک ذرہ ایمان اگر کسی کے دل میں ہو تو ایک دن ایسا آ جائے گا کہ اللہ پاک اس کو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور یہ تب ہوگا جب اہل جہنم کہیں گے کہ تم نے تو کلمہ پڑھا تھا، تم تو نبی کی بات کرتے تھے، تم بھی جہنم میں اور ہم بھی جہنم میں، تو تمہارے کلمے نے کیا فائدہ دیا تمہیں؟ تو اللہ کی غیرت کو جوش آ جائے گا اور اللہ پاک حکم دیں گے کہ اس جہنم کے اندر اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کے دل میں ایک ذرہ ایمان ہے، رتی برابر ایمان ہے، اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ایک ذرہ ایمان کی اتنی قیمت ہوگی، آپ اندازہ لگائیں نبیوں کی کیا قیمت ہوگی، صحابہ کی کیا قیمت ہوگی، اولیاء کی کیا قیمت ہوگی، بزرگانوں کی کیا قیمت ہوگی، علماء کی کیا قیمت ہوگی، حافظ قرآن کی کیا قیمت ہوگی، اور اللہ کو ہر وقت یاد کرنے والوں کی کیا قیمت ہوگی، نمازیوں کی کیا قیمت ہوگی، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے آگے رونے والوں کی کیا قیمت ہوگی۔ اندازہ تو لگا، جب ایک ذرہ ایمان والوں کی اتنی قیمت ہے تو پھر نیک اعمال، پورا دن جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو نفل پڑھتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، ان کی کیا قیمت ہوگی، یہ تو قیامت کی دن پتہ چلے گا۔ آج تو ہم کافروں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، شکل صورت کافروں والی، طرز زندگی کافروں والی، جی انہوں نے ترقی کی، ہم پیچھے رہ گئے۔ وہ ترقی نہیں ہے، وہ ضلالت ہے، وہ گمراہی ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ کافر بھی بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں، جو کام وہ کر رہے ہیں وہ آج ہم نے شروع کر دیا، فرق کیا رہے گا؟ وہ ناچ رہے ہیں، ہم بھی ناچ رہے ہیں۔
وہ بھی ننگے ہیں، ہم بھی ننگے ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے کپڑے، جسم پورا نظر آ رہا ہے۔ وہ عورت محلے میں جس کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، آج اس کا جسم پوری دنیا دیکھ رہی، ویڈیو بنا بنا کر کہتی ہے مجھے دیکھو، مجھے دیکھو۔ وہ غیرت ایمان کہاں ہے؟ وہ حیا کہاں ہے جو عورت کے اندر، جو مرد کے اندر؟ حیا تو ایمان ہے، وہ آج ہم میں نہیں۔ تو اللہ سے ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھنا، کیونکہ بہت سارے لوگ موت سے پہلے پہلے ایمان سے محروم ہو جائیں گے، کفر کی حالت میں موت آ جائے گی۔ تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دے، ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا کرنا، ہمیں گناہوں کی حالت میں، نافرمانی کی حالت میں، کفر کی حالت میں، اس حالت میں ہمیں موت مت دینا یا اللہ۔ ہمیں بے حیائی کی حالت میں موت مت دینا، کیونکہ بعض ایسے گناہ ہیں کہ جب وہ بندہ کرتا ہے تو ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو پھر وہ ایمان سے محروم ہو کر دنیا سے چلا جاتا۔ جیسے زنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کی حالت میں ایمان مومن نہیں رہتا، اور اسی حالت میں اگر موت آ جائے تو پھر کیا بنے گا؟ بہت سارے لوگوں کو موت آئی ہے زنا کی حالت میں۔ آج آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، زبان کا زنا ہو رہا ہے، سب کچھ زنا میں مصروف ہے، کان بھی زنا میں، ہاتھ بھی زنا، پوری رات غیر مردوں سے گفتگو کرنا، غیر عورتوں سے گفتگو کرنا، اور بے فکر ہو جانا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ کے عذاب کو کیا ہم دیکھ سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں؟ کبھی اگر آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ دیکھا جائے گا تو ایک انگلی آپ کے گھر میں چولہا جل رہا ہو اس کے آگے کر دینا، یا اس آگ کے اوپر تھوڑا 1 سیکنڈ بھی 2 سیکنڈ آپ اوپر کر دیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ یہ 17واں حصہ ہے، جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے، تو پھر جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتے؟ اللہ پاک ہماری ایمانوں کو سلامت رکھے، اور اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔